کہ سرکاری اسپتالوں کی نجکاری نامنظور، مطالبات کی منظوری کے لیے جنگ شدت اختیار کر گئی۔ وائی ڈی اے سمیت پنجاب کی 20 تنظیمیں میدان میں آ گئیں۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس کے باہر نعرے بازی، ڈاکٹر شعیب نیازی نے ریلی کی قیادت کی۔ سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب کی گھیراؤ کی کوشش۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس 15 روز سے احتجاج پر ہے۔ مظاہرین چیئرنگ کراس پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ سرکاری علاج گاہوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس پنجاب کا دھرنا 15 روز سے جاری ہے۔ 15ویں روز مال روڈ سے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ آفس تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سیکرٹری ہیلتھ آفس IUN کی گاڑیوں کو جانے دیا، مگر سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب کے خلاف خوب نعرے بازی کی۔ رخسانہ انور کہتی ہیں کہ آج پولیو مہم کا آغاز تھا، مگر تمام پولیو ورکرز نے پولیو مہم کو روک دیا۔ پولیو بائیکاٹ کرنے پہ مجبور کیا گورنمنٹ نے ہمیں، کیونکہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ نجکاری ختم کی جائے۔ باقی تمام صوبوں میں نجکاری نہیں کی جا رہی اداروں کی، تو پنجاب میں کیوں، خاص طور پر محکمہ صحت میں اس مطالبے کو تسلیم کرنے کی بجائے بدترین تشدد کیا گیا 18 اپریل کو ہمارے اوپر۔ صدر GHA ڈاکٹر شعیب نیازی نے کہا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پولیو مہم کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی ہڑتال کریں گے۔ یہ کامن لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور بند ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ اب انڈور اور ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے آؤٹ ڈور بھی بند کیے ہیں ٹوکن کے طور پہ۔ جیسے ہی ہمارے مطالبات کا اگر نہیں آتا لاہے عمل تو ہم انڈور اور آپریشن تھیٹر کی جو لسٹیں وہ منسوخ کر دیں گے، اور خدا نخواستہ وہ موقع نہ آئے جب پورے پنجاب کے پرائیویٹ ہاسپٹل بھی بند ہو جائیں اور ایمرجنسیاں بھی بند ہو جائیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداری نظام سے ہمارا روزگار ختم ہو جائے گا، بچوں کا پیٹ کیسے بھریں گے؟ کیمرامین زامن عباس اور معراج کے ساتھ طلحہ شبوٹا، سٹی 42۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر ہسپتالوں میں ہڑتال، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ آفس کے باہر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں، عادیہ ناز وہاں پر موجود ہیں۔ جی عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو دھرنا ہے آج 15واں روز ہو گیا۔ تیسرے ہفتے میں یہ دھرنا جو ہے وہ داخل ہو گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا ہے۔ مظاہرین یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات کی منظوری نہیں ہو جاتی دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا، البتہ احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سیکرٹری ہیلتھ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا ہے، آئندہ اور بڑے دفاتر کے باہر اور اہم اداروں کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے لیتی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ پنجاب بھر سے آئے ہوئے جو مظاہرین ہیں ان کی بڑی تعداد چیئرنگ کراس پر موجود ہے، یہیں پر دن رات پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور گرمی کے موسم میں جو ہے وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ایک ہی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو نجکاری کا فیصلہ ہے وہ واپس لیا جائے۔ مظاہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس نہیں لیا گیا تو انیشیل اسٹیج پر اس وقت پیرامیڈیکل اسٹاف، ڈاکٹرز اور نرسز متاثر ہوں گے، لیکن اس کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ عوام کو بھی بھگتنا ہوں گے، کیونکہ علاج کی سہولتیں جو ہیں وہ بہت حد تک عوام کے ہاتھ سے جو ہے وہ باہر نکل جائیں گی۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی ٹھیک ہے عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر ہسپتالوں میں ہڑتال، جناب PIC جنرل چلڈرن نیو گنگارام میں OPD بند ہے، سروسز ہسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز غائب۔ علاج معالجہ تعطل سے دوچار مریضوں کو پریشانی کا سامنا رہا، ہڑتال کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریض رل گئے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کال پر ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں ہڑتال جاری ہے۔ ہسپتالوں میں مسیحاؤں نے مسیحائی چھوڑ دی، ڈاکٹرز اور نرسز علاج معالجے کے لیے تیار نہیں۔ جناب PIC جنرل چلڈرن میو گنگا رام سروسز ہسپتال میں آؤٹ ڈور بند پڑے ہیں۔ ہڑتال کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریض رل گئے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز علاج کرنے کو تیار نہیں، کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں۔ فیملی کے ساتھ آیا تھا سر میں، اور میں فتح گڑھ سے آیا ہوں اس ٹائم۔ بس یہ ہے کہ اب آگے دوبارہ واپس ایمرجنسی کہہ رہے صرف اوپن ہے، ڈاکٹر کوئی بھی نہیں اویلیبل، سب چھٹی پہ ہیں، سب آف پہ ہیں۔ درگا والا سے نہیں کوئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے بند کیا ہوا نہیں، وہ کہہ رہے پہ پرائیویٹ کر رہے ہیں بند کیتا ہے سب۔ سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیکے پر دینے کے خلاف احتجاج 15ویں روز بھی جاری ہے۔ آؤٹ ڈور بند ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکموں میں روابط کا فقدان، ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گیا، رواں سال لاہور کی ہزاروں گلیاں نہیں بنیں گی۔ 6000 میں سے صرف 1860 شاہراہوں اور گلیوں میں کام شروع ہو سکا۔ نشتر زون میں 706 اور راوی زون میں 490 گلیوں کا کام باقی ہے۔
शहर में 1,37 अरब के तरक्याती कामों और हजारों गलियों की तामीर व बहाली में रवां माली साल ताखीर की वजह सामने आ गई। महकमों की अदम कोऑर्डिनेशन तामीर व बहाली में रुकावट बन गई। जिलाई इंतजामिया ने महकमा PND और कमिश्नर लाहौर डिवीजन को ताखीर बारे खत लिख दिया। तरक्याती कामों की टेंडरिंग के अमल की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6055 में से सिर्फ 1860 शाहराहों और गलियों में काम शुरू हो सका। बल्दिया उज़्मा लाहौर तरक्याती स्कीमों की मद में 4 माह में 15% काम मुकम्मल कर सकी। वासा की 252 में से 249 स्कीमों पर काम शुरू हुआ। वासा का मजमूई तौर पर 45% काम मुकम्मल हो सका। रिपोर्ट में बताया गया है कि निश्तर जोन में 2541 में से ताहाल 706 गलियों में काम शुरू हो सका। रावी जोन में 1553 में से 490 गलियों, दाता गंज बख्श जोन की 967 में से 271 गलियों, गुलबर्ग जोन की 220 में से सिर्फ 108 गलियों, समनाबाद जोन की 352 में से 119 गलियों, शालीमार जोन की 422 में से 166 गलियों में तरक्याती काम शुरू किया जा सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का टारगेट दिया गया। तामीरो बहाली में गलियों को टफ टाइल्स और PCC किया जाएगा। शाहराहों और गलियों की तामीरो बहाली के बाद रोड कट पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बंद रोड कॉरिडोर के पैकेज 1 के फंड्स में अदम मुसावात की शिकायत, 20 करोड़ के फंड न मिले। LD और नेस्पाक ने डिजाइन तब्दील करके मलबा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर डाल दिया। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर और मंसूबे के फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की गई। मंसूबे का पैकेज 1 को 20 करोड़ के फंड से महरूम रखा गया। जायद अदायगियां करने और वक्त पर मुकम्मल होने वाले पैकेज 1 को नजरअंदाज करने पर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने चेयरमैन PND को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पैकेज 1 5 अरब 15 करोड़ से जायद का था। बरवक्त 2024 के शुरू में मुकम्मल हुआ। खत में कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने पैकेज 1 और 2 के फंड्स इलाहिदा मुख्तस करके इजरा की इस्तदा की है। खत में कहा गया है कि LDA और नेस्पाक ने डिजाइन तब्दील किया और मलबा कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर डाल दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बुड्ढा रावी का कदीम हिस्सा होने से छोटा ब्रिज बना। लागत में 33 करोड़ का इजाफा हुआ। LDA ने सर्विस लेन्स की तकमील असर नो करने के फंड्स भी अदा नहीं किए। जराये के मुताबिक हाल ही में 20 करोड़ भी काम छोड़कर भागने वाले पैकेज 2 के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए गए। बिजली सार्फिन को अरबों का रिलीफ देने का फैसला, कैपेसिटी ट्रांसमिशन चार्जेस की बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। लेस्को समेत दीगर तकसीम कार कंपनियों ने 51 अरब के रिलीफ पर मबनी दरख्वास्तें दायर की। नेपरा ने 29 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी। बिजली सारिफीन को बिलों में 51 अरब का रिलीफ देने का फैसला। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के सारिफीन मुस्तफीद होंगे। कंपनियों ने माली साल के तीसरे क्वार्टर की बुनियाद पर रिलीफ देने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस, ट्रांसमिशन चार्जेस की बुनियाद पर सारिफीन को रिलीफ देने का फैसला किया है। माली साल के तीसरे क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च की बुनियाद पर रिलीफ मिलेगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने 51 अरब रुपए के रिलीफ पर मबनी दरख्वास्तें दायर की हैं, जिस पर नेपरा ने 29 अप्रैल को समाअत मुकर्रर कर दी है। सोने के दाम तारीख की बुलंदियों पर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 12,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरेट तोला सोना 3,73,000 रुपए का हो गया। गुज़श्ता हफ्ते भी सोना 18,800 रुपए महंगा हुआ था। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही सोने के दाम तारीख की बुलंदियों पर पहुंच गए। सोना 12,000 रुपए फी तोला महंगा हुआ। माहिरीन तिजारत कहते हैं अगर चीन और अमेरिका की टैरिफ वार ना रुकी तो सोने की कीमतें 5 लाख रुपए फी तोला तक पहुंच सकती हैं। खालिश 24 कैरेट फी तोला सोना 3,73,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। फी औंस सोने की कीमत $3,392 तक पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते भी सोना 18,800 रुपए महंगा हुआ था। वाज़ेह रहे कि इस वक्त लाहौर की सराफा बाजारों में शदीद मंदी देखी जा रही है। कीमतें मुसलसल बढ़ने की वजह से गाहक ना होने के बराबर हैं। ज्वेलर्स ने भी सोने की फरोख्त सुस्त कर दी। ज़िला इंतजामिया की खामोशी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न होने की वजह से सेलर्स की चांदी हो गई। मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ज़िला इंतजामिया की खामोशी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन न होने की वजह से सेलर्स की चांदी हो गई। मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट पर जिंदा ब्रायलर होलसेल 374 और परचून 388 रुपए मुकर्रर की गई। धर्मपुरा में 520 से 540 और जोड़ेपुर हरबंसपुरा में 600, डिफेंस और गुलबर्ग में 620 से 7 पर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फरोख्त होता रहा।
فارمی انڈے 226 روپے فی درجن، مگر مارکیٹ میں 240 روپے تک فروخت جاری رہی۔ شہری ضلع انتظامیہ سے نالا ہیں، کہتے ہیں ضلع انتظامیہ نے گرام فروشوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ پنجاب میں 76,48,000 بچے آؤٹ آف سکول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور میں 5 سے 16 سال تک کے آؤٹ آف سکول بچوں کی تعداد 7,18,000 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی پی 150 میں گرلز کا ایک بھی پرائمری سکول نہیں، 126 سکولز میں سائنس ٹیچرز ہی موجود نہیں۔ تعلیم کے شعبے کو درپیش سنگین مسائل ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بھر میں 76,48,272 بچے اسکول سے باہر ہیں۔ انکشافات مختلف ارکان اسمبلی کے سوالات پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے دیے گئے جوابات میں سامنے آئے۔ لاہور میں 5 سے 16 سال کی عمر کے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد 7,18,199 تک پہنچ چکی ہے۔ صرف تحصیل رائیونڈ میں ہی 72,162 بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ گورنمنٹ شیخ سردار گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گڑھی شاہو میں اس وقت 17 اساتذہ کی آسامیاں خالی ہیں۔ یہاں کلاس ششم سے 12ویں تک طالبات کی تعداد 820 ہے، جبکہ صرف 30 اساتذہ ہیں۔ اسکول میں گریڈ 18 کی سینئر استاد کی 1 آسامی، گریڈ 17 کی 4، گریڈ 16 کی 7 اور گریڈ 15 کی 5 آسامیاں خالی ہیں۔ لاہور کے حلقہ پی پی 150 میں لڑکیوں کا ایک بھی پرائمری اسکول نہیں ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق لاہور کے 126 بوائز اور گرلز سیکنڈری اسکولز میں سائنس کے اساتذہ ہی موجود نہیں، جس سے سائنسی تعلیم کا معیار اور مستقبل متاثر ہو رہا ہے۔ دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، خاندان کے اراکین کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے اخراج کی درخواست ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی۔ درخواست سماعت کے لیے پیش کی گئی تو جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر سماعت سے معذرت کر لی اور درخواست چیف جسٹس کو سفارش کے ساتھ واپس بھیج دی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان بارہ کے گھر عید ملن پارٹی پر کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ، عدالت نے گرفتار ہونے والے 5 امیدواروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سمیرہ جبار نے 5 افراد کو رہا کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ بغیر شادی کے پیدا ہونے والے بچے کا باپ کا معاملہ حل، باپ ثابت ہونے پر عدالت نے افضل کو بچے کی کفالت کا حکم دے دیا۔ باپ نے بچے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس پر ڈی این اے کی رپورٹ پر باپ ثابت ہو گیا۔ عدالت نے افضل کو حکم دیا کہ بچے کی ماں کو بچے کا 3,000 ماہانہ خرچہ دے گا۔ غالب مارکیٹ کے سنی کو تشدد اور زندہ جلا کر قتل کرنے کا معاملہ، پولیس نے قتل کیس کا چالان ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم کو حاضری کے لیے طلب کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج یاسر عرفات کی عدالت میں غالب مارکیٹ پولیس نے ملزم ساجد کے خلاف چالان پیش کیا۔ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے اچھی خبر، لاہور ہائی کورٹ نے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے گریجویٹی اور اکاموڈیشن کی رقم جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ خالد اسحاق نے ریمارکس دیے کہ ریٹائرڈ ملازمین کو بقایا جات دینا ان کا حق ہے، کسی حکومت کا ان پر احسان نہیں۔ عدالتی ڈگری پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ، صارف عدالت کے جج محمد علی نے جی ایم لاؤنج موٹرز کا بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بینک مینیجر سے 26 اپریل کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں متعدد بل منظور، مسودہ قانون ترمیم علاقائی منصوبہ بندی اتھارٹی پنجاب 2025 منظور، مسودہ قانون ترمیم مالیات پنجاب 2025 بھی ایوان نے منظور کر لیا۔ مسودہ قانون توانائی کا مؤثر استعمال اور تحفظ ایجنسی پنجاب 2025 کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ بل منظور کرنے کے موقع پر ایوان میں صرف 26 اراکین اسمبلی موجود تھے۔ تمام بل وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے ایوان میں پیش کیے۔ بل کی منظوری کے موقع پر 8 اپوزیشن اراکین پنجاب اسمبلی بھی موجود تھے۔ اجلاس میں اپوزیشن رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ کورم پورا نہ ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس۔ اسما بخاری نے کسانوں کے تحفظات دور کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیانات کا جواب دیا۔ سندھ کے اندر جو ہے وہ گندم خریداری حکومت نے شروع کر دی ہے، اور کیا وہاں کا جو کسان ہے اس کے لیے کوئی کسان کارڈ کی شکل میں کوئی چیز موجود ہے؟ جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک بہت بڑا پیکج کسان کو دیا، جس کے اندر پچھلی دفعہ غالباً 2900 سے 3000 روپے کی تقریباً قیمت جو ہے وہ گندم کی جو ہے وہاں تک پہنچی تھی، اور اس دفعہ جو ہے وہ جو ایک پالیسی ہے اس پالیسی کے تحت حکومت نے اگر خود گندم نہیں خریدی
تو اس نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے پنجاب کے کسانوں کو. اس نے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے جو گندم کی خریداری ہے اس کو میک شور کیا ہے, اور اس کو میک شور کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, اور شاید اسی توسط سے جو ہے وہ بلاول اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ینگ پارلیمنٹری فورم بورڈ کے نامنتخب عہدیداران سے ملاقات. صدر ینگ پارلیمنٹری فورم بورڈ آمنہ حسن, جنرل سیکرٹری سلمان شاہد موجود تھے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ینگ پارلیمنٹری فورم بورڈ کے نومنتخب عہدیداروں کو دلی مبارکباد دی. ملاقات میں صدر وائی پی بی آمنہ حسن, جنرل سیکرٹری سلمان شاہد, سینئر نائب صدر منصور اعظم شریک ہوئے. نائب صدر حسن رضا, جوائنٹ سیکرٹری محمد انس, فائنانس سیکرٹری انعام باری اور انفارمیشن سیکرٹری زرناب شیر سمیت دیگر بورڈ اراکین نے شرکت کی.